اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں، ایک بار محبت و شوق سے پیارے آقا نور مجسم سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر لے گئی تو میں نے مکہ میں 3 راتیں قیام کیا۔ تیسری رات میں نے دیکھا کہ ایک شخص سبز لباس میں ملبوس ہے اور اس کی پیشانی سے نور چمک رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سرہانے بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بوسے دے رہا ہے۔ میں نے اس واقعہ سے اپنے شوہر کو آگاہ کر دیا۔ وہ بولے، اے حلیمہ، اس راز کو میں نہیں جانتا، مگر اتنا معلوم ہے کہ ہم سے زیادہ سعادت مند ہو کر کوئی بھی اپنے وطن واپس نہیں جائے گا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو میں نے اپنی اونٹنی پر سوار ہوئی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے آگے بٹھایا۔ میں نے دیکھا وہ اونٹنی 3 دفعہ کعبہ کی طرف سجدہ ریز ہوئی، پھر سر اوپر اٹھایا اور تمام سواریوں سے آگے نکل گئی اور اس طرح دوڑی جا رہی تھی کہ تمام سواریاں پیچھے رہ گئیں۔ میرے ساتھیوں نے کہا، اے حلیمہ، اپنی سواری کی لگام کھینچ کر رکھو، کیا یہ وہی سواری ہے جو 1000 ہیلوں کے باوجود اپنی جگہ سے نہیں ہلتی تھی؟ میں نے کہا، مجھے یقین ہے یہ سب کچھ اس بچے کی برکت کی وجہ سے ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی کہتی ہیں کہ بنی سعد کی کسی بھی منزل گاہ میں ہم نہ اترے، کیونکہ وہاں سبزہ نظر نہ آتا تھا اور نہ ہی کچھ شگفتگی و تر و تازگی تھی، لیکن میرے جانوروں کو حق تعالی نے یہ برکت دی کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے، یہاں تک کہ بنی سعد کے تمام لوگ اپنے چرواہوں پر ناراضی کا اظہار کرنے لگے کہ ابو زویب کی بکریاں کیوں موٹی تازی ہو رہی ہیں اور ہماری بکریاں کمزور لاغر ہوتی جا رہی ہیں، حالانکہ تم بھی وہیں چراتے ہو جہاں اسی طرح حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں، جب آپ کے نزدیک ہو کر کوئی بات کرنے لگتے تو سب سے عجب چیز یہ تھی کہ ایک آواز اٹھتی اور آپ اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین کہتے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ جب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 ماہ کے ہوئے، لڑکوں کی طرف سورین کے بل چلتے، اور جب 5 ماہ کے ہوئے تو اٹھ کر چلنے لگے، جب 6 ماہ کے ہوئے تو تیز تیز چلنے لگے، اور جب 7 ماہ کے ہوئے تو جدھر چاہتے خوشی سے چلے جاتے، اور جب 8 ماہ کے ہوئے تو گفتگو کا مفہوم ہی سمجھ میں آتا تھا، لیکن 9 ماہ کی عمر شریف میں فصیح گفتگو کرنے لگے، اور جب 10 ماہ کے ہوئے تو لڑکوں کے ساتھ تیر اندازی کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ میں رضاعت کے دوران میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت شریفہ سے بہت آرام میں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرگز کسی چیز پر پیشاب نہ کیا جسے مجھے دھونا پڑا ہو، بلکہ ہر روز و شب وقت مقرر پر ایک بار پیشاب مبارک کیا کرتے تھے۔ دوسرے دن جب تک وہ وقت نہ ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیشاب مبارک نہ کرتے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہی بیان ہے کہ جب ہم مکہ سے باہر آئے تو ہم ایک حوض پر ٹھہر گئے، اسی جگہ شیخ حذیل بھی موجود تھا۔ میری ساتھیوں نے کہا، وہ عجیب و غریب باتیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ نے
تجھ سے کہیں ہیں اس سے پوچھ۔ میں نے پوچھا اے شیخ، اس بچے کی والدہ محترمہ نے کہا تھا کہ اس کی ولادت کے وقت مجھ سے ایک نور نکلا جس سے تمام چیزیں منور ہو گئیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر تشریف لائے تو آپ نے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر اپنا سر انور اوپر اٹھایا اور پھر اپنا چہرہ انور آسمان کی طرف کیا۔ شیخ حذیل نے شور مچا دیا کہ اے آل حذیل، اس بچے کو ہلاک کر دو، معاذ اللہ، کہ یہ تمام روح زمین کا مالک بن جائے گا اور آسمان سے کسی حکم کا منتظر ہے۔ حضور حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 سال کے ہوئے اور آپ کی واپسی کا وقت آیا، میں آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس لے گئی تاکہ ان کے سپرد کر دوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ خیر و برکت ہم سے جدا ہو۔ ہم نے کہا ہم نے کسی بچہ کو اس بچہ سے زیادہ بابرکت نہیں دیکھا، اور مکہ کی گرمی اور وبا سے ہمیں خطرہ ہے، اس لیے آپ حضور کو دوبارہ ہمارے حوالے کر دیں۔ جناب آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر ہمارے سپرد کر دیا اور 1 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہمارے پاس رہے۔ ایک دن ہم حبشہ کے عیسائیوں کے پاس سے گزرے، انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، پھر آپ کی طرف تیز تیز نظروں سے دیکھنے لگے اور اپنے کاموں کو چھوڑ کر آپ کے متعلق پوچھ گچھ کرنے لگے۔ انہوں نے آپ کے دونوں کندھوں کے متعلق کچھ تعامل کیا اور آپ کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھا۔ پھر مجھ سے پوچھا کیا تیرے اس بچے کو آنکھ میں درد ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جتنا مال لینا چاہتی ہو لے لو، تمہارے 1000 احسان ہم لینے کو تیار ہیں، یہ بچہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے حبشہ میں لے جائیں، کیونکہ اس کی شان بہت بلند ہوگی۔ ہم نے اپنی کتابوں میں اس طرح لکھا پایا ہے کہ ایک ایسا پیغمبر باقی ہے جس کا مقام پیدائش مکہ میں ہوگا، اور میرا خیال ہے وہ تشریف لے آیا ہے یا تشریف لانے کے نزدیک ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں مجھے ان سے بہت خوف آیا اور وہاں سے آدھی رات کے وقت چل پڑی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال کے ہوئے، آپ نے اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ مکہ کی چراگاہ میں جانے کی خواہش کی، چنانچہ آپ ہر روز عصا ہاتھ میں لے کر اپنے بھائیوں کے ساتھ شاداں و فرساں چراگاہ میں جاتے اور بے نہایت خوشی واپس آتے۔ ایک دن بہت گرم ہوا چل رہی تھی، مجھے افسوس ہوا کہ آپ اس تشویشناک موسم میں باہر جائیں گے، تو آپ کی رضائی بہن حضرت شیمہ بولی امی جان غم نہ کیجئے، جب میں آپ کے ساتھ جا رہی تھی تو میں نے برکان کے درمیان ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا جو آپ کے سر پر سایہ کیے ہوئے تھا، آپ جس طرف جاتے وہ آپ کے ساتھ ساتھ اسی طرف ہو لیتا۔ سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، دیکھیں اپنے پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن شریف کے معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر کثرت سے درود پاک پڑھا کریں۔ مزید اس طرح کے ایمان افروز واقعات سننے کے لیے، درود شریف کی فضیلت و عظمت سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔